الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے کرم سے آج ہم نے ماہ رمضان المبارک کی دوسری نماز تراویح ادا کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج دوسرے پارے کے مضامین کا مختصر تفسیری خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے اور ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے دوسرے پارے کا آغاز اس بیان سے ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہٹ دھرم لوگ اور منافقین اس پر اعتراض کریں گے کہ یہ کیوں ہوا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا کی 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اور اے رسول، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس قبلے کو اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم نے بارہا وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو ضرور اسی قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ آگے چل کر پھر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے، اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بتایا کہ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف کتمان حق ہے۔ اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہیہ، تزکیہ باطنہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ پھر آیت نمبر 153 اور 155 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی۔ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آ جائے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کا ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پیٹ میں تکلیف تھی، میں اللہ کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا مسجد نبوی میں،
میں نے 2 رکعت نماز ادا کی مسجد نبوی میں آ کر، اور پھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، پیٹ میں تکلیف ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماری کا علاج ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابو ہریرہ نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم کتاب رحمت قرآن مجید میں بھی ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنا کر اس سے نصرت الہی حاصل کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم زندگی کو اگر دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مشکل کے وقت نماز سے مدد حاصل کی ہے۔ جب سورج کو گرہن لگتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی نیت باندھ لیتے۔ جب چاند گرہن ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب قحط پڑ جاتا، بارشیں نہیں ہوتی، تو نماز استسقاء کا حکم ہے، نماز سے مدد حاصل کرو۔ بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی تو بھی نماز کا حکم ارشاد فرمایا، حضور نماز کی نیت باندھ لیا کرتے تھے۔ تو ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہر مشکل موقع پر نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ لیکن آج فی زمانہ اس مشکل وقت میں جو ہمارے ہاں اور ساری دنیا میں جو ایک وبائی کیفیت ہے معاشرے کے اندر، اس مشکل وقت میں جب مسلمانوں کو نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے تھی، افسوس کہ ہمارے حکمرانوں نے آج مسجدوں کو بند کر دیا اور نمازوں پر، اجتماعی عبادات پر پابندی لگا رکھی ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ اور رحمت مجید کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب بھی مشکل وقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی وبا آئے، کوئی آفت آئے، کوئی پریشانی آئے، کتاب رحمت کی تعلیمات یہ ہیں کہ بندہ نماز سے مدد حاصل کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ آزمائشوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جن مصیبتوں اور مشکلات کے وقت نماز سے مدد لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو وہ مشکلات کیا ہو سکتی ہیں، ان کا ذکر کیا کہ وہ دشمن کا خوف ہے، بھوک ہے، جان اور مال ہے، اور اولاد تلف ہونے کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن میں آپ نے جو ہے وہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنی ہے۔ ان مشکلات میں ثابت قدمی پر اہل صبر کو بشارت دی گئی اور اللہ کی راہ میں شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی۔ دین کی حقانیت، پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے۔ مگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور اس پیغام ہدایت کو کھول کر بیان کرے، ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، جس کا خاتمہ بالکفر ہو اور ان پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، ان کے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 164 سے 167 میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کو دوبارہ زرخیز اور آباد کر دینا، ہواؤں کا چلنا، آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے
آج لوگ اپنے جن قائدین کی، وہ سیاسی قائدین ہو آج لوگ اپنے جن قائدین نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دے. تو پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا ہے. جو قطعی طور پر 4 چیزیں حرام ہیں ان کا بیان ہوا کہ وہ 4 مردار جو طبعی موت مر گیا ہو، جسے ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ طبعی موت مر گیا ہو، وہ جانور مردار ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ حرام قطعی ہے. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ذبح کے وقت بہنے والا خون یہ حرام قطعی ہے، اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا. پھر خنزیر کا گوشت یہ حرام قطعی ہے. اور وہ حلال جانور کہ جن پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ حرام ہے. یہ 4 چیزیں ارشاد فرمائی گئی. ایک، وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا، جیسے ذبح نہیں کیا گیا، وہ حرام قطعی ہے. پھر جانور ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے وہ حرام قطعی ہے. تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا گیا کہ خنزیر کا گوشت وہ حرام ہے. اور چوتھے نمبر پر وہ حلال جانور کہ جسے ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یہ حرام ہے. ان کا استعمال محض بقائے حیات کے لیے، ایسی کیفیت میں کہ جب کئی دنوں سے بندے نے کچھ نہ کھایا ہو اور اس سے اس بات کا ظن غالب آ جائے کہ اب اگر وہ نہیں کھائے گا بقائے حیات کے لیے کہ جتنا کھانے سے وہ زندہ رہ سکے، بقائے حیات کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا. آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کو چھپانے اور اس پر اور اللہ سے کلام کے شرف سے محرومی اور ناپاکی کا سبب بتایا گیا. کتاب اللہ کے احکامات کو چھپانا اور کتاب اللہ کے احکامات پر دنیاوی مال لینا، یہ پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ارشاد فرمایا گیا. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کام کا جو شرف ہے جو ملے گا مومنوں کو، مسلمانوں کو کل بروز قیامت و جنت میں جانے کے بعد اللہ اپنے بندوں سے کام ہوگا، تو اس شرف سے، شرف ہم کلامی سے بھی وہ محروم رہیں گے. آگے آیت نمبر 177 میں بتایا گیا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق و مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت جو ہے وہ قبلہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے. یعنی اللہ تعالی یوم قیامت، ملائکہ، تمام کتب اور سارے انبیاء پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام اور ہر مصیبت کے وقت
صبر اور استقامت. پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے اور متقی ہیں. اب یہ ساری صفات بیان کر دی گئی کہ صرف کعبے کی طرف منہ کر دینا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تمام آسمانی کتب پر ایمان، سارے نبیوں پر ایمان. اس کے ساتھ ساتھ اور استقامت، یہ وہ تمام صفات ہیں کہ جو ان صفات کے حامل لوگ ہیں وہی اپنے دعوی ایمان میں سچے اور متقی لوگ ہیں. پھر آیت نمبر 178 اور 169 میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان ہے. قصاص کا جو قانون ہے اسلام کا، جان بدلے جان، معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. آیت نمبر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ارشاد فرمایا گیا. فی روزہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا. ضعیف مشکل ہو گیا یا ایسی شدید بیماری، تو ایسے شخص کو فی کے اعتبار سے، ہر روزے کے اعتبار سے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا. اس چیز کا بیان ارشاد فرمایا گیا. پھر رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق رمضان کچھ کھانا تو اس چیز کو یاد فرمایا گیا کہ رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب انگریزی اعتبار سے بھی، لیکن یہاں اسلام میں ہے جن میں 12 ماہ ہیں، لیکن ان میں سے 4 ماہ جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. ان میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب
کا بیان ارشاد فرمایا گیا. بھی ہو اور وہ بعض باتیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے انہیں وہ کرے، اور جو باتیں اس کو پسند نہ ہو وہ پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا گیا کہ آیت نمبر 213 میں بتایا گیا کہ تمام لوگوں کی جو اصل ہے، اصل کے اعتبار سے ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی. اس کے بعد انسانیت کے دو گروہ، انسانیت جو ہے وہ دو گروہوں میں بٹ گئی. کہ میں جو ہے وہ ایمان والا ہوں تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حق میں مشرک کے انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکار انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان ہے. اور اگر آیت نمبر 219 کو مال جمع کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کو بیان کرتے ہوئے ابتدائی بیان ہے بڑا ہے. پھر آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے. آیت نمبر 221 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے. معاشرت اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی جس پر قائم رہنا شریعت لوگ بسا اوقات جو ہے وہ بڑی بڑی عجیب چیزوں پر کھا لیتے ہیں. تو ایسی قسم جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہو، جسے شریعت ناپسند کرتی ہو، اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو پھر اس قسم کا پورا کرنا لازم کا کفارہ ادا کرے. چنانچہ فرمایا اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو پختہ ارادے سے کھائے ہوں، یعنی غیر ارادی قسموں پر مواخذہ نہیں ہوگا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر جو ہے وہ قسم کھاتے رہتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو جو ہے نا وہ قسم. تو غیر ارادی طور پر جو قسم ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو قسم پختہ ارادے کے ساتھ کھائی جائے گی تو اس پر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی. اور قسم کہ جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو
22 میں ایلا کا بیان ہے. اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ تو قسم توڑ دے، قسم کھائے کہ 4 ماہ تک میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا. تو 4 ماہ کے اندر اندر اگر قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کرے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. پھر آیت نمبر طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی اب براہ راست عقد ثانی دوسرے کے ذریعے رجوع کی گنجائش نہیں ہے. وہ عورت عدت کو پھر وہ شخص جسے وہ عورت نے نکاح کیا وہ اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے تو صرف بیان ہے کہ اگر زوجین کو خدشہ ہو کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے دشوار ہے اور عورت آزادی چاہتی ہے، اپنے مہر سے دستبردار ہو کر یا مالی بدل کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے، اور خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے. 231 اور 232 کے اندر یہ بیان ہوا رجعی رکھنے کا ارادہ ہو تو ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو. ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دے دی اور تو عدت ختم ہونے سے پہلے اگر خوش دلی کے ساتھ اور عورت کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کے ارادے کے ساتھ اگر بندہ رجوع کر لے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر عدت حسن سلوک کے ساتھ نکاح رکھنے کا ارادہ ہو تو محض ضرر پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے اسے رجوع نہ کرے. حسن سلوک کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر عورت کو جب اس کی عدت پوری ہونے والی ہوتی تھی، عدت ختم ہونے والی ہوتی تھی تو اس سے دی جاتی تھی. اسے منع کیا گیا کہ
اگر 2 سال کم مدت میں ماں کا دودھ چھڑانے سے بچے کی زندگی وہ پوری ذمہ بچے کی ضروریات جو ہیں ہو گیا ہو ایسی عورت کہ